اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، اور جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، مدبر حسین قریشی عظیمی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ محفل حمد و نعت بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی شان میں منعقد کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا پہ تشریف لائے، اور سب انبیاء اس دنیا میں باقاعدہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باقاعدہ پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، اور لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے خاص طور پہ ان کی شان میں یہ حمد و نعت جو اقرا ٹی وی کی پوری ٹیم ہے، انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ آئیں یہاں اور یہاں پہ یہ پروگرام ترتیب دیں۔ ماشاءاللہ ہم تہہ دل سے اقرا ٹی وی کی ساری ٹیم کو، خاص طور پہ امام قاسم کو کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس وقت میرے سامنے ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں۔ جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ پاکستان سے جب یہاں تشریف لائے اور ہم نے سیف علی چشتی صاحب کے ساتھ مل کر آپ کو دعوت دی، آپ نے تہہ دل سے یہ دعوت قبول کی۔ آپ کی یہ دعوت جیسے قبول ہوئی، آپ دیکھیں سامنے ہمارے وہ تشریف فرما ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ثنا خوانی کی دنیا میں یہ بہت بڑا نام ہے۔ جب وہ یہاں اسٹیج پہ آ کے پرفارمنس دیں گے، نبی کی بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ کس شان سے آپ اسٹیج پہ پرفارمنس دیتے ہیں۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد ناز سے حمد باری تعالیٰ سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب سید حسام الدین حسینی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کیجیے۔ جناب حسام الدین حسینی صاحب۔ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو۔ تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن میں ہوا العلی، تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن میں ہوا العلی، تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ،
تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ. تیرا ڈالی ڈالی میں وصف ہے، تیری پتے پتے میں حمد ہے. تیرا ڈالی ڈالی میں وصف ہے، تیری پتے پتے میں حمد ہے. تیرا غنچے غنچے میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ. تیرا غنچے غنچے میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ. تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون مقام میں ہے. تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون مقام میں ہے. یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ. یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب سید حسام الدین حسینی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. ایک ثناخواں ایسے موجود ہیں جو اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت اچھی طرح بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں 3 منٹ میں اپنی حاضری لگا لیں. جناب طالب حسین صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اس علاقے میں محفلوں کی جان ہیں ماشاء اللہ. طالب حسین صاحب. تیرا کرم جو شہ زی وقار ہو جائے، تیرا کرم جو شہ زی وقار ہو جائے. گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے. گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے. یہاں تک اس گلے رخسار کا تصور ہو، یہاں تک اس گلے رخسار کا تصور ہو. ہر ایک سانس
نسیم بہار ہو جائے، ہر ایک سانس نسیم بہار ہو جائے، غبار بھی جو مدینے کی راہ سے اٹھے، غبار بھی جو مدینے کی راہ سے اٹھے، تو ابر رحمت پروردگار ہو جائے، تو ابر رحمت پروردگار ہو جائے، تیرا کرم ادب جو روضہ پر نور کا اجازت دے، ادب جو روضہ پر نور کا اجازت دے، اتر کے چاند چراغ مزار ہو جائے، اتر کے چاند چراغ مزار ہو جائے، آقا تیرا کرم وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محفل حمد و نعت جاری و ساری ہے۔ آج اس محفل میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب اپنی حاضری لگا چکے ہیں۔ ہمارے پاس برطانیہ کے نہیں پوری دنیا کے مشہور و معروف ثنا خواں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہیں۔ محفل جاری و ساری ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے خاص طور پہ گزارش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و احترام سے درودوں کا ترانہ، درودوں کے نذرانے بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگ جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں اور جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں میرے چاہنے والے، اس محفلوں کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ درودوں کے نذرانے بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے دلوں میں جو دعائیں ہیں آج آقا کریم نبی کریم محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے انشاءاللہ عنایات ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے پاس ایک ایسے ثنا خواں موجود ہیں جو حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور الحمدللہ عالم بھی ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ جناب احسن امین صاحب، حافظ قاری احسن امین صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیجئے۔ جناب قاری حافظ احسن امین صاحب۔ دروشی پڑھ لیجئے۔ میں امام احمد رضا کا ایک کلام پیش کروں گا، دروشی پڑھ لیجئے۔ صلی علی
نبی نا پڑھیے صلی علی محمد. اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے. اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے. اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. نہ پوچھ رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا. پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. تو جسے چاہا در پہ بلا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا. جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. The Urdu in this naat, it's quite difficult, so it's important for me to explain also. In the matla, Imam Ahmad Raza says, Mujdabad. So good news, congratulations, O sinners. Mujdabad, I ask you, that our intercessor is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's going to help us, he's going to intercede on our behalf. Then he says, congratulations, Allah subhanahu wa ta'ala is Ghaffar, he's the forgiving. مجداباد آسیو شافع شہ ابرار ہے. مجداباد آسیو شافع شہ ابرار ہے. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. In these couplets he mentions 3 different miracles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The moon splits into 2. Chand shaq ho. Then you've got non-living objects that are speaking. Ped bole. And then janvar sajda kare. You have a camel. It was running. And it came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and it did sajda to him. So the Sahaba, they said, we are ahaq, we are more worthy to do sajda to you. He said, no. In this sharia, even sajda ta'zeem isn't allowed. If it was, I would have got the woman to do sajda to her husband. Then he says that, Barakallah,
marji' alam. Everything turns to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the next couplets, he speaks, and we are reminded of the narration when a companion goes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, it hasn't been raining, can you do dua? It starts raining. It was Jumu'ah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam raises his hands and it starts to rain. And then the next Friday he comes again and he says, it's raining too much. So he lifts his blessed hands and it stops raining. So he says, we need the sadaqah of those blessed hands. Jinko suwe आसमां फैला के जल थल भर दिए, जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे, सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है. In the next couplets, he talks about the hereafter. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is innocent, but he is going to intercede on our behalf. One of the names of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is Nabiyur Rahmah. The reason is because Allah Rabbul Alameen ne is dunya mein bhi huzur ki wajah se لوگوں پہ رحم کا معاملہ کیا اور آخرت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعریف کریں گے اللہ کی کہ اس سے پہلے کسی نے اس طرح اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر, تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر, ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے, ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. Last verse. The poet says, بلبل اس کی آواز جو ہے باغ میں گونجتی ہے جب اسے پھول نظر آئے. تو شاعر کہتا ہے, عاشق کہتا ہے, گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں, گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں, کیوں نہ ہو کس پھول کی, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے, مجداباد آسی و شافع شہ ابرار